وہ بس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک لینڈ کروزر اس کے سامنے رکی۔ اندر بیٹھے شخص نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور بے ہوش کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ارسلان میر کے بنگلے پر رکی۔ 2 ہفتے پہلے سحر پرنسپل آفس میں اپنی شادی کی چھٹیوں کی درخواست جمع کرانے آئی تھی۔ جب وہاں بیٹھے ارسلان میر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر ارسلان میر کا دل آیا تھا۔ وہ ضدی امیر رئیس زادہ تھا، جو چیز اسے پسند آتی وہ حاصل کر لیتا۔ وہ اپنے بے ہوش سحر کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ جب سحر کی آنکھ کھلی، اچھا ہوا تم جاگ گئی، قاضی کب سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ ارسلان میر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپ پھر سے یہاں پر آ گئے۔ آپ کو میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آپ سے بات کرنا تو دور کی بات، مجھے آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں پر آپ کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی سحر بیگم، یہاں پر میرے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے تو آپ میں حد سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ میں اپنے کتنے کروڑوں کی میٹنگ چھوڑ کر آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو آپ دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں، بلکہ حیرت کے سمندر میں ہوتا زن ہو جائیں۔ اگر آپ کی میٹنگز اتنی ہی ضروری ہیں تو آپ جا کر انہیں اٹینڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری میٹنگ ضروری ہیں، لیکن آپ کا دیدار کرنے سے زیادہ ضروری نہیں۔ جس دن آپ کے چہرے کا طواف نہ کر لوں اس دن میرے دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ باقی ٹیچرز کو، جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سحر کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پورا اسٹاف میرے بارے میں باتیں کرنے لگا ہے۔ آپ کو اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو کم از کم میری عزت کی فکر کر لیں۔ میرے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ نوکری بھی مجھے بڑی مشکل سے ملی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کتنی بے بس تھی، اس کے بارے میں صرف اسے ہی پتا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ وہ کیسے اپنے گھر کے اخراجات پورے کر کے کیسے اپنے باپ کی دوائیوں کے خرچے اٹھا رہی ہے، اور کیسے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا رہی ہے۔ میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو پہلے آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ مجھ سے 1 کروڑ لے لیں، میں آپ سے واپس نہیں لوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو شاید اس کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اگر یہ پیسے سحر کو مل جاتے تو اس کی زندگی سنور جاتی۔ مگر وہ حرام کھانے کی عادی نہیں تھی، اسے حلال کما کر کھانے کا شوق تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حرام سے نہ تو برکت ہوگی اور نہ ہی پیٹ بھرے گا۔ وہ اسے لے کر اسکول کے پچھلے گراؤنڈ میں آ گئی، جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کھیل رہے تھے۔ وہ 6 کلاس کے بچے تھے، اچھے خاصے سمجھدار تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی فرصت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری دنیا میں کوئی کام ہی نہ ہو۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، آج کے بعد آپ اسکول میں نہیں آئیں گے۔ یہ میری خالہ جان کا اسکول ہے، میں جب بھی چاہے یہاں پر آ سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اس کے تو تن بدن پر جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو بے شک آئیں، لیکن مجھ سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جس طرح سے آپ 2 نمبر لڑکوں کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں، یہ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سحر کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ اتنا زور سے ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آپ اور محبت؟ بس کریں، کرنے والی باتیں کیا کریں۔ امیر زادوں کو کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ صرف اور صرف دلوں کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی فطرت سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، اسی لیے یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مجھے بے وقوف بنا لیں گے۔ آپ نے اگر میری اجازت کے بغیر
مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ تمہارا یہی جوش، تمہارا یہی غرور تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی میں اسی طرح کی بہادری ہونی چاہیے۔ ہر لڑکی اپنی عزت کے لیے آواز اٹھانا جانتی ہو۔ آپ کو یہ غرور اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو غیرت پھر بھی نہیں آتی کہ آپ نے ایک لڑکی کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ آپ سے اس انداز میں بات کر رہی ہے۔ دیکھیے، میں ہر شخص کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میرے نزدیک جتنی قابل عزت عورتیں ہیں اتنے ہی قابل عزت مرد بھی ہیں۔ میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی اور نہ ہی کسی سے کوئی فضول بات کرتی ہوں۔ مجھے آپ نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ میرے پاس سخت الفاظ استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا دل صاف ہوگا، یا پھر شاید آپ کے دل میں وہ سب کچھ نہ ہو جو کچھ میں سوچ بیٹھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اسے اصل وجہ نہیں بتا رہی تھی، وہ اس سے یہ بات چھپا رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات اس انسان کے سامنے رکھ دی تو وہ قیامت کھڑی کر دے گا، اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کے محبوب کو ہی نقصان پہنچا دیتا۔ کیسے وہ اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ شدید گرمی کے باوجود بھی اسے نہ جانے کیوں بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا ضرور تھا جس نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، ورنہ میں کسی لڑکی کے پیچھے یوں خوار نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے سوچا کہ اچانک ہی ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ بچہ شہر کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ ارے میرے دوستوں، کیسے ہو تم؟ میں تم سے ملنے آنے ہی والا تھا، شکر ہے تم خود چلے آئے۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ کیا خبر ہے، تمہاری ٹیچر آج کل کیا کر رہی ہے؟ بچے کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ چند منٹ کھڑا ہو کر گہرے سانس لیتا رہا اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سر، ایک بہت بری خبر ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جلدی سے مجھے بتاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دل بند ہو جائے۔ ارسلان میر ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ٹیچر جی کسی کو پسند کرتی ہیں۔ کل رات وہ اپنے بابا جی سے بات کر رہی تھی کہ وہ اگلے ہی ہفتے اس انسان سے نکاح کر لیں گی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات بتا دی تھی، مگر اس کا مفہوم جاننے کے بعد ارسلان میر کے تن بدن پر آگ ہی لگ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچہ کم عمر تھا، کیا پتا یہ بات اس نے خود سے بنائی ہو۔ سر جی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے خود ان کو ابا سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ مجھے سبق دے کر خود کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں چھپ کر ان کی باتیں سنا کروں۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو انہوں نے ابا کو کہا تھا کہ وہ فاروق چاچو سے شادی کریں گی۔ کون ہے یہ تمہارا فاروق چاچو؟ وہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں، ان کے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں۔ وہ روز ان سے ملنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور روز ان کے لیے چاکلیٹس بھی لاتے ہیں۔ ٹیچر وہ چاکلیٹ ہمیں بھی دیتی ہیں۔ وہ بچہ تو جیسے شروع ہی ہو گیا۔ ارسلان میر نے اسے بریک لگانے کے لیے کہا۔ مطلب پہلے مجھے ان فاروق چاچو کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں ٹیچر جی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب اسے پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ شام کے وقت وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جنید، امیر غصے کے مارے لال کھڑے اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ برخوردار، کہاں تھے تم سارا دن؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنے کروڑوں کا نقصان کر دیا؟ بیٹے کو دیکھ کر وہ لگے ہاتھوں شروع ہو گئے۔ کیا ہو گیا بابا جان، صرف 10 کروڑ ہی تو تھے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ 10 کروڑ نہیں بلکہ 10 روپے ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا تمہارے نزدیک یہ پیسے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟
بابا جان کم از کم آج کے دن تو مجھ سے یہ بات نہ کریں، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ فاروق اس کے ذہن میں بری طرح سے گھسا ہوا تھا۔ ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے لیے مشکل کھڑی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو تم آج کل مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہو، اس سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اس جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ کمان بابا جان، آپ کیوں ہر بار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے ساری جائیداد میرے نام لگا دی تھی۔ سارے پلاٹ، ساری زمینیں، سب کچھ میرے ہی نام ہے۔ صرف یہ گھر ہی آپ کے نام بچا ہے۔ اگر آپ مجھے اس میں سے نکال دیتے ہیں تب بھی آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ بزنس کے شیئرز تک تو آپ نے میرے حوالے کیے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا کمینگی سے باتیں کر رہا تھا۔ جنید صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ تم اس قدر خبیث کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ حلال کھلایا ہے، مگر تمہاری حرکتیں دیکھ کر کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا کہ تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے۔ بابا جان، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، بس مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ آپ یقین نہیں مان سکتے کہ وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں اتنی دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی کسی کے بارے میں سوچا ہے، مگر اسے جب سے دیکھا ہے اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، تم بس اس کے حسن سے متاثر ہو گئے ہو۔ ایک بار تم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھنا تم اس کے چہرے کی طرف دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھو گے۔ ہم مردوں کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، جب کسی لڑکی پر مرتے ہیں تو اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ لڑکی ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی جوانی کتنی رنگینی میں گزاری ہے۔ اب کی بار وہ خود اپنے ہی ماضی کے واقعات میں کھو گئے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے پوری زندگی بہت عیاشی کی تھی، اپنے باپ تک کی بغاوت کی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج ان کا بیٹا بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ خیر، میں تمہیں ایک ہی مشورہ دوں گا، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، اس کو استعمال کرو اور پھر تھوڑا ہی عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد چھوڑ دو، کیونکہ اسے اپنے گھر کی بہو تو میں کبھی نہیں بناؤں گا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف کومل کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ بیزارگی سے اپنے باپ کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں ہمیشہ ہی تکلیف میں رہی تھی۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ جب اس کی ماں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، تب بھی اس کا باپ کسی اور عورت کے پہلو میں بیٹھا تھا، رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے کال کی تھی کہ خدا کے لیے بابا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے باپ نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، بس کر جاؤ، تمہاری ماں کے روز روز کے ڈراموں سے میں تنگ آ گیا ہوں، نہ تو وہ مرتی ہے اور نہ ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے ناز نخرے اٹھا سکوں۔ بابا جان، آپ اس وقت جس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، کیا پتا وہ آپ کے جانے کے بعد کس کس کے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ آپ کو کیا ایک ایسی عورت کے لیے اپنی پاک بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی تو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں کسی چیز کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی اور پھر سے اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، فاطمہ بیگم، جو کہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کر دینا، خدا کے لیے تم کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ اگر تم کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو تو یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا
کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی کسی اور عورت کے پاس نہ جاؤ۔ تم یقین نہیں مان سکتے بیٹا، لیکن یہ باتیں عورت کو اتنی تکلیف پہنچاتی ہیں کہ وہ کئی بار اپنی زندگی میں جیتے جی مرتی ہے۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والا انسان کسی اور کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی اور کی باہوں میں موجود ہے اور اس کے حصے کی محبت لٹا رہا ہے، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ امی جان، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کو فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اپنی ماں کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب اس کی آنکھ لگی، لیکن جب وہ سو کر اٹھا تب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی تھی۔ اوف امی جان، آپ مجھے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ آپ کے بغیر میں یہ زندگی کیسے گزاروں گا؟ وہ اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، جبکہ باقی تمام عورتیں حیرت سے اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ جنید صاحب تیزی سے اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہراتے ہوئے کہنے لگے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ مرد آنسو بہاتا اچھا نہیں لگتا، سب لوگ تمہیں دیکھ کر مذاق اڑائیں گے۔ تب وہ اپنے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیا مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا مرد کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا مرد کو درد نہیں ہوتا؟ مگر وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے سوال پر اسے دوبارہ سے باتیں سننے کو ملیں گی اور اس کے بابا جان بحث کرنے پر اتر آئیں گے۔ وہ فی الحال کسی بھی قسم کی بحث نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس دن وہ کھل کر رویا تھا۔ ماں کا جنازہ پڑھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک ان کی قبر کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی نہیں روئے گا، چاہے اس کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس سے دور کیوں نہ چلی جائے۔ اگر وہ رویا بھی تو کبھی اپنے باپ کے سامنے کمزور نہیں پڑے گا اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے آنسو بہائے گا، کیونکہ اب بات اس کی انا پر آ گئی تھی اور مرد انا کے معاملے میں بہت ہی بے رحم ہوتا ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو فاروق پہلے ہی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا۔ فاروق کی یہی عادتیں اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ عورت کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ جب بھی سحر سے بات کرتا تھا اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ مجھے تمہارے بابا نے یاد کیا تھا، کوئی ضروری بات ہے کیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو سحر نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ ہاں، بات تو بہت ضروری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ اب خدا ہی جانے کہ تمہارا کیسا رد عمل ہوگا، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، وہ ڈرامائی انداز میں کہنے لگی۔ دیکھو، اب اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان نہ کیا کرو۔ تمہارے بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے تسلی تو دی ہے نا کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے؟ اسے پھر سے اپنے تایا جان کی فکر ہونے لگی۔ جی میرے پیارے دوست، تمہارے تایا جان بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے صرف تم ٹھیک کر سکتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیز انداز میں باتیں کرنے لگی۔ وہ اس انداز میں کسی سے بھی مخاطب نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی عورت کو بھی اتنا فری نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے ہنس کھیل کر باتیں کرے۔ صرف فاروق ہی تھا جس پر وہ اپنے سارے جذبات، اپنی ساری فیلنگز لٹاتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے سحر کی طرف دیکھا تو وہ شرم سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی ہم ایک ہونے والے ہیں؟ جی فاروق صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ میرے بابا جان کی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد نکاح کر لوں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ تم سے اس بارے میں تفصیل سے بات کر لوں۔ کیا پتا تمہارے پلانز مختلف۔ میرے بارے میں ایسا سوچنا بھی مت،
میں تو 2 سال سے اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ کب تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہو گی اور کب میں اپنے خاندان والوں کو بھیجوں گا، ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت امی ابو کو تمہارے پاس بھیج دیتا، مگر تمہاری طرف سے انکار سننے کو ملا تھا، اسی وجہ سے رک گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا، اس وقت کون آ سکتا ہے، کیونکہ آج بچوں کو چھٹی تھی اور اس کے گھر میں ویسے بھی کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ رکو میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، فاروق نے اس کا بازو پکڑا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اندر جا کر بیٹھو، میں تب تک دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور کچن میں چلی گئی۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ فاروق نے جب دروازہ کھولا تو ارسلان میر کو سامنے کھڑا اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ اچھا، تو تم میری سوتن ہو۔ اس کی بات سن کر فاروق لمحے کے لیے تو حیران ہو گیا۔ جب اسے بات سمجھ آئی تو وہ غصے سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ اور تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے آیا ہوں، جلدی سے سائڈ پر ہو۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ فاروق کے تن بدن پر تو جیسے آگ لگ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سحر باہر آؤ اور بتاؤ یہ انسان کون ہے؟ اپنے نام کی پکار سن کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر گئی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی حالت بھی فاروق سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میرا پیچھا مت کرنا۔ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سحر بیوی، میں تو تمہیں بہت مہمان نواز سمجھتا تھا، مگر تمہیں تو ذرا بھی مہمان نوازی نہیں آتی۔ تمہیں تمیز کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی سکھانا پڑے گا۔ ایک تو تمہاری تربیت بھی نئے سرے سے کرنی پڑے گی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اس لڑکی کی بہت فکر ہو۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ معاف کرنا سحر بیبی، تم سے برا واقعی کوئی نہیں۔ اگر تم اچھی ہوتی تو کبھی بھی مجھے اپنے پیچھے اتنا خوار نہ کرتی۔ میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی عورت کی طرف قدم نہیں بڑھایا اور نہ ہی کبھی کسی کو نظر بھر کر دیکھا ہے۔ صرف تم ہی ہو جس پر میں اپنی پوری زندگی لوٹانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اور تم ہو کہ جس کے نخرے ہی کم نہیں ہو رہے۔ کیا تم اس لسوڑے کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو؟ اس نے ایک اشارہ فاروق کی طرف کیا تھا۔ بلا شبہ وہ دبلا پتلا تھا اور رنگ میں بھی اس کے مقابلے میں کم تھا، مگر وہ دل کا بہت اچھا تھا، اور یہ سحر کا کہنا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو ارسلان میر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ سے میری اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرنا۔ فی الحال میں اپنی بلبل سے باتیں کر رہا ہوں، تم سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں فری ہو کر تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ وہ اب کی بار سحر کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اگر تم نے واقعی کسی کام کے بندے کو دل دیا ہوتا اور کسی کام کے بندے سے محبت کی ہوتی تو خدا کی قسم کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آتا۔ لیکن ایک نظر اس انسان کو دیکھو، اس انسان میں ایسا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سحر چیختے ہوئے کہنے لگی، اس انسان میں وہ سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے۔ یہ انسان عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، یہ انسان وفادار ہے، اور مجھے یہی دو چیزیں ہی ایک مرد سے چاہیے، جو کم از کم تم میں تو ہے نہیں۔ میری بلبل، تم ایک بار مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو
اور تم دیکھو میں تمہیں کتنی عزت دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ابھی میری فاروق سے شادی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ میری عزت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، یہ میری باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اور تم سے میں پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے میں پورے محلے میں بدنام ہو گئی ہوں، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری عزت کی پرواہ نہیں۔ تم نے تو صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنی ہے۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مرتے دم تک میں تمہیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ اس بار تمہارا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے۔ مجھے باقی لڑکیوں کی طرح کمزور اور دبو مت سمجھنا، اور نہ یہ سوچنا کہ میں تمہارے ان حربوں سے خوفزدہ ہو جاؤں گی۔ میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اگر اس ملک کا حکمران بھی میرے سامنے آ جائے اور وہ بھی مجھے تم سے نکاح کے لیے کہے، تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گی۔ میری مرضی ہے، میرے کچھ اصول ہیں جن کے مطابق میں زندگی گزارتی ہوں، اور ہمیشہ انہی کے مطابق گزاروں گی۔ چلو اب ہٹو اور نکلو یہاں سے، مجھے مزید تمہارے ساتھ اپنا دماغ نہیں کھپانا۔ خود تو تم میں عقل ہے نہیں، میرا بھی دماغ کھانے آ جاتے ہو۔ دیکھو دیکھو کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے یہ لڑکی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرا تو دل ہی جیت لیا تم نے۔ بس میں بالکل ایسی لڑکی کو دلہن بنانا چاہتا تھا، مجھے میری دلہن مل گئی ہے۔ بہت جلد تم سے نکاح کرنے کے لیے آؤں گا، اور اپنی اس عورت کو بھی کچھ بولنا سکھا دو۔ کیا ساری باتیں تم ہی کرتی ہو؟ اسے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا کرو۔ دیکھو کتنی دیر سے خاموش کھڑا ہے۔ جتنی باتیں تم نے مجھ سے کہی ہیں، یہ ساری باتیں اسے کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ واقعی مرد کا بچہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی میرے سامنے کھڑا نہ کرتا، بلکہ خود میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مگر خیر اب کیا کر سکتے ہیں۔ چلو میں چلتا ہوں، آج تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ معاف کرنا میں اسکول نہیں آ سکا تھا کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں نے اس بار وہ کام پورا نہ کیا تو وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اپنی بات کر کے وہ نارمل سے انداز میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت پرسکون تھے۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہ کسی قسم کی جلد بازی نہیں چاہتا تھا۔ تم نے دیکھا کہ اس نے مجھے کیا کہا؟ فاروق تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، تمہیں اسے کچھ کہنا چاہیے تھا، تم اتنی دیر سے خاموش کھڑے تھے۔ اگر تم مجھے بولنے کا موقع دیتی تو ہی میں کچھ بولتا۔ تمہاری یہی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ جہاں پر مردوں کے بولنے کی بات آتی ہے وہاں پر تم ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہو، اور پھر بعد میں ان مردوں کو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اکرام صاحب جو کہ کافی دیر سے اندر لیٹے ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے لبوں پر ایک پھیکی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس انسان کی باتیں سن کر انہیں ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان واقعی ان کی بیٹی کے قابل ہے، اور جہاں تک فاروق کا سوال تھا تو وہ کبھی بھی اسے اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، جو کہ فاروق سے محبت کرتی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ اپنے بابا کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے لگے، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم فاروق کو پسند کرتی ہو اور تم اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارو گی؟ جی بابا، ایسا ہی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے لے کر آج تک صرف اسے ہی سوچا ہے۔ بیٹا، سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس انسان کو پسند کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جو ہر وقت ہمیں دستیاب رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں ان چیزوں سے بے تحاشا محبت ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بابا جان؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہیں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے فاروق تمہارے قابل نہیں لگتا۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا
کہ وہ تمہیں خوشگوار زندگی دے پائے گا، بلکہ وہ تمہاری زندگی کو صرف اور صرف اجیرن بنائے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، اس کی تربیت بہت عجیب و غریب ہوئی ہے۔ اکثر ہی اس سے باتیں کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ڈرپوک انسان ہے، جس کی اپنی ماں کے سامنے بھی بالکل نہیں چلتی۔ دیکھو کیسے وہ آج کے دن تمہارے سامنے بھی خاموش ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے ہم لوگوں کی باتیں سن لی تھی؟ اس نے فکر مندی سے کہا، کیونکہ اس کے بابا جان کو دل کی بیماری تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو ان کی باتوں کی وجہ سے انہیں دوبارہ سے دل کا دورہ پڑ جائے۔ اس کے بابا مسکراتے ہوئے بولے، ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے ان باتوں کو اپنے دل پر نہیں لیا، بلکہ مجھے اس شخص پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کتنا اچھا اور کتنا سلجھا ہوا بندہ تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے انسان کو سلجھا ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں جو کہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا اور جو زبردستی مجھ سے شادی کرنے کی باتیں کر رہا تھا؟ بیٹا، وہ جتنی طاقت کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ تمہیں کڈنیپ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے کوئی اوچھا ہتھ کنڈا بھی اپنا سکتا تھا، لیکن اس نے نکاح کا راستہ ہی کیوں چنا؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ خالہ جان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بھی تو امیر انسان سے نکاح کیا تھا۔ انہوں نے ہی تو اس انسان کے لیے اپنے سب گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا، اور پھر اینڈ میں انہیں کیا ملا؟ صرف اور صرف ذلت اور رسوائی۔ جس انسان کے لیے انہوں نے اپنے سب خاندان والوں کو چھوڑ دیا تھا، اس انسان نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ ان کے علاوہ وہ ہر دوسری عورت کے پاس جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب خالہ جان امی کو کال کرتی تھی اور روتے ہوئے بتاتی تھی کہ ان کا شوہر کسی اور عورت کے پہلو میں بیٹھا ہے، تب ان کی آواز میں کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ آپ کو یاد ہے جب خالہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ ان کے شوہر نے انہیں پیٹا ہے، تب کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ اور آپ کو یاد ہے جب خالہ جان ہمیں یہ بتاتی تھی کہ انہوں نے اس انسان سے شادی کر کے اپنی زندگی کو خراب کر دیا، تب ہمیں کیسا محسوس ہوتا تھا؟ کیا آپ وہ ساری باتیں بھول گئے ہیں بابا جان؟ یہ امیر لوگ کبھی بھی غریب لوگوں کے سگے نہیں ہوتے۔ بلا شبہ اس انسان نے میری خالہ سے نکاح کیا تھا، مگر اس نے میری خالہ کی زندگی کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کی باتیں سن کر اکرام صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ویسے تو ان کی بیٹی سچ کہہ رہی تھی، مگر ایک بار بھروسہ کرنے میں کیا جاتا تھا؟ تم ایک بار اس انسان پر اعتماد کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ ان کا دل انہیں بار بار اس لڑکے کی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ شاید یہ اوپر والے کی طرف سے بھی ایک اشارہ تھا۔ بس بابا جان، میں اب اس انسان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ جلد از جلد میرا اور فاروق کا نکاح کر دیں۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ نہ تو میں تمہیں جہیز دے رہا ہوں اور نہ ہی میں نے تمہارے لیے کوئی چیز بنائی ہے۔ الٹا تم نے یہ پیشکش بھی ان لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ تم اپنے باپ کو لے کر ان کے گھر جاؤ گی۔ کیا تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں اس سے اسی لیے شادی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ وہ آپ کا بھتیجا ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اور میں تو آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بات تو واقعی سچ تھی کہ اسے فاروق سے خاصی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ فاروق سے محبت کرتی تھی۔ وہ صرف اسی وجہ سے اس سے نکاح کر رہی تھی کیونکہ اس نے سحر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بابا جان کو اپنائے گا، ان کا خیال اپنے والدین کی طرح ہی رکھے گا، انہیں کبھی بھی
किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा, और सबसे बढ़कर ये कि वो उसके बाप का इलाज करवाएगा। इन सारी बातों की वजह से वो उसे अपना रही थी। दरअसल वो लालच में आ गई थी। अगर ये सारी बातें थोड़ा अरसा पहले अरसलान मीर उसके साथ करता तो शायद वो उसकी बातें भी मान जाती। उसने फोन उठाया और नानी जान के घर में कॉल मिला दी। उसके दोनों छोटे बहन भाई छुट्टियां गुजारने के लिए नानों के घर गए हुए थे। उनसे बातें करने के बाद वो फिर से लेट गई और अरसलान मीर के बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगी। वो अपना ध्यान उसकी तरफ से भटकाना चाहती थी, मगर बार बार उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती थी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो उसकी सोचों से बाहर निकलना चाहती थी, मगर मजबूर और बेबस थी। अगले दिन जब वो घर के लिए निकली तो उसने शिद्दत से ये दुआ की थी कि आज उसका सामना अरसलान मीर से ना हो। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी जब अचानक ही काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। अंदर बैठी हुई शख्सियत को देखकर उसका हलक कड़वा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि अरसलान था। मैडम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको स्कूल तक ड्रॉप कर देता हूँ। इस धूप में आपका रंग खराब हो जाएगा। उसने फिक्रमंदी से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो वो दांत पीसते हुए कहने लगी, मेरे रंग की फिक्र ना करो, बल्कि अपने चेहरे की फिक्र करो। अगर मैंने गुस्से से 3-4 मुक्के मार दिए तो तुम्हारे चेहरे की हालत खराब हो जाएगी। उसके इस कदर मासूमियत से कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। यार, एक तो तुम धमकियां बहुत प्यारी और मासूम मासूम देती हो, तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। चलो आओ बैठो, मजाक के अलावा मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। वो तो मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन उसके बाद स्कूल वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले ही तुम्हारी वजह से टीचर्स मुझे देखकर अजीबो गरीब किस्म की बातें करनी है। उन्होंने तो मेरी जान ले लेनी है। अरे मेरी बुलबुल, मैं तो समझता था कि तुम किसी से नहीं डरती, मगर तुम तो टीचर से खौफजदा हो रही हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। देखो, अमावस की रात के शैतान, मैं वाकई किसी से नहीं डरती, लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां के उसूलों को अपनाना पड़ता है, और उनको अपनाना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इज्जत से यहाँ पर जिंदगी गुजारनी है तो मुझे वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। इसके अलावा सबसे अहम चीज ये है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ेगा। दोबारा मेरे पीछे ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं, और ये बात तुम दिन में कोई 10 बार कहती हो। ये कहकर वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने मुझे अमावस की रात का शैतान कहा। ये सोचकर वो खिलकर मुस्कुराने लगा। उसने मुझे निकनेम दे दिया है। इसका क्या मतलब है कि वो मेरी जात में दिलचस्पी लेने लगी है, और इसका ये मतलब है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। उफ अरसलान मीर, तुमने तो उस लड़की को अपना दीवाना कर दिया है। अगर कोई इस वक्त उस इंसान की बातें सुनता तो जरूर उसे पागल ही समझता। दूसरी तरफ शहर की आंखों में बेबसी के मारे आंसू आ गए थे। वो जितना इससे दूर भागने की कोशिश करती थी, ये इंसान उतना ही उसके पीछे पीछे जाता। या अल्लाह, ये इंसान मेरी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाता? उसने बेबसी से सोचा। वो स्कूल में क्लास ले रही थी जब वो क्लास में दाखिल हो गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं बच्चों के साथ बैठ सकता हूँ? बच्चे उसे देखकर खुशी के मारे हंसने लगे थे। अंकल आ गए, प्यारे अंकल आ गए। उसका बस नहीं चला वो उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक दे। वो दांत पीसते हुए कहने लगी, फिलहाल मैं क्लास ले रही हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम क्लास लेने के बाद मुझसे बात करोगी? वो बेसब्री से बोला। ना चाहते हुए भी सहर ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि वो बच्चों के सामने किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती थी। वो उसी वक्त ही वहां से बाहर निकल गया।
جبکہ وہ بچوں سے مخاطب ہوئے کہنے لگی، آج کے بعد میں نے جس بھی بچے کو اس انکل کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کو میں نے 0 نمبر دینے ہیں۔ خبردار جو تم میں سے کوئی بچہ اس کے پاس بھی گیا۔ مگر انکل تو بہت اچھے ہیں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیں ٹافیز دیتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ ایک ٹافی کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالو گے؟ اس نے اتنی زور سے کہا تھا کہ بچے سہم گئے تھے۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور؟ ساری غلطی تو اس شیطان کی ہے جو ہر وقت یہاں پر موجود رہتا ہے۔ یا اللہ، آپ اسے اپنے پاس ہی بلا لیں۔ اس نے بے صبری سے سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہ جانے کیوں اس دعا کے بعد اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کیا وہ واقعی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں تو فاروق سے محبت کرتی ہوں۔ دل نے جواب دیا کہ تم فاروق سے محبت نہیں کرتی، بلکہ فاروق سے شادی کرنا تمہاری مجبوری ہے۔ تم اب اپنے باپ کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہو، اور نہ ہی تمہارے کندھوں میں اتنی جان بچی ہے کہ تم اپنے بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا سکو۔ اب تم اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہو، جس کے لیے تمہیں ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ کلاس لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا دل بہت بری طرح سے خراب ہونے لگا تھا۔ وہ سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اپنی بیگم کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ مجھے بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لیے جاتا ہوں۔ وہ حد سے زیادہ فکر مند لہجے میں بات کر رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی، ارسلان نے اس کا بازو پکڑا۔ بے ساختہ سحر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ بے یقینی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بہت غصہ تھا۔ اپنی اس حرکت پر تم بہت پچھتاؤ گی، یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری کولیگز بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سحر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مہربانی کرو، مجھے تم لوگوں کے دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی جب دوبارہ سے بلیک لینڈ کروزر اس کے قریب آ کر رکی۔ اس بار ارسلان میر ایک لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے باہر نکلا اور اسے پکڑ کر گاڑی میں پھینک دیا۔ اس نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ قریب ہی بیٹھا بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں اور میں تمہارے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو تم جانتی ہو کہ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دیکھو، تم مجھ سے اس تھپڑ کا بدلہ تھپڑ کی صورت میں لے لو۔ وہ تڑپ کر بولی، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ اسے لے کر باہر جا چکا تھا، اور پھر بہن بھائیوں کے خوف کی وجہ سے وہ اس انسان کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ادھر اس کا نکاح ہوا تو دوسری طرف اس کے موبائل پر فون آیا تھا کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں موجود ہے۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان نے اسے تسلی دی اور اسے اسپتال لے کر گیا۔ وہ اپنی بات سے کچھ نہیں چھپاتی تھی
اس کے باپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے، مگر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگے۔ انہوں نے ارسلان کو اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینا، میں اسے تمہارے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، تم اسے وہ عزت اور وہ محبت دینا جس کا یہ حقدار ہے۔ عورت مرد سے بدتمیزی کرتی اچھی نہیں لگتی، اور بہترین عورتیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے مرد کی بات مانتی ہیں اور جو مرد کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ تمہارے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ فاروق کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھا، اور میں ویسے بھی تمہاری شادی اس سے نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں تو خوش ہوں کہ ارسلان تمہاری زندگی میں آ گیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ دوسری طرف جب فاروق کو پتا چلا تو اس نے ہر طرح کا تعلق ہی توڑ دیا۔ ارسلان ہی تھا جس نے سب کچھ سنبھالا۔ اس نے نہ صرف ان بہن بھائیوں کو تسلی اور سہارا دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنازے کے بھی سارے انتظامات کروائے تھے۔ اکرام صاحب کے انتقال کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے، اور وہ ان سب کو اپنے ہی گھر لے آیا تھا۔ اس کے دونوں بہن بھائیوں کا ایک بہت بڑے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ سحر نے خود بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، کیونکہ ان دنوں ارسلان اپنے آفس کے کاموں کی وجہ سے بہت بزی رہتا۔ اور تب اس پر ایک اور بڑا راز آشکار ہوا تھا کہ اس کی خالہ کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ ارسلان کے باپ سے ہوئی تھی۔ وہ اکثر یہ اپنی بیوی کا نام لیتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے، انہیں اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ 2-3 بار ان کی طبیعت بھی بہت بگڑ چکی تھی۔ انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئے تھے۔ سحر نے بھی یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی کہ وہ اسی عورت کی بھانجی ہے جس کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مزید شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بات صرف اور صرف ارسلان کو بتائی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، میں کبھی بھی اپنے باپ جیسا نہیں بنوں گا، اور نہ ہی کبھی بن سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں، عورت کو اس کا مقام کیسے دیتے ہیں۔ تم خود مجھ پر یقین نہیں کرنا چاہتی تو اپنے باپ کی وجہ سے ہی مجھ پر یقین کر لو۔ انہوں نے بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنے باپ کی وجہ سے میرا ہاتھ تھام لو۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا، ہمیشہ تمہیں وہ پیار دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ مجھے بس موقع دے دو وفاداری دکھانے کا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا، جبکہ وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ پہلی بار وہ سکون محسوس کر رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس پر اس کا یقین رائے گا نہیں جائے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی اس کا دل کافی سکون میں آ گیا تھا۔ جنید صاحب نے بھی اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اور جہاں تک فاروق کا سوال تھا تو اس کی حقیقت بھی سامنے آ چکی تھی۔ وہ اس سے شادی صرف اور صرف اس گھر کی وجہ سے کر رہا تھا کیونکہ اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کے نام کیا تھا۔ یہ بات بعد میں اس کی چچی نے اسے بتائی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس لالچی انسان سے بچ گئی۔